واجب الاحترام حضرت علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، اور تمام مسند نشینان، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام اراکین کو، بالخصوص چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کو حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب مسئلہ ختم نبوت پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور سابقہ اور موجودہ تمام اراکین کونسل کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ مجھے جس کتاب پر گفتگو کرنا ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، اور اس کا عنوان ہے واٹ از احمدزم اے ٹریجر فار دا پرپز آف ٹروتھ، جو کہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کی کاوش ہیں۔ کسی بھی علمی تصنیف کا عنوان مصنف کے نقطہ نظر کی، اس کے منہج کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے واٹ از احمدزم اے ٹریجر فار دا پرپز آف ٹروتھ، اس میں مصنف نے نہایت بامانی اور فکر انگیز اسلوب اختیار کیا ہے، اور اس کے دو حصے یعنی عنوان کے جو دو حصے ہیں اپنی معنوی ساخت اور فکری سمت کے اعتبار سے نہایت قابل غور ہیں۔ اس کا پہلا حصہ واٹ از احمدزم گویا کہ ایک دعوت فکر دیتا ہے کہ احمدیت کیا ہے، اس کے عقائد، افکار اور پس منظر کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ انداز بیان محض ایک تعارف نہیں بلکہ تحقیق کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اے ٹریجر فار دا پرپز آف ٹروتھ عنوان کو محض تعارف سے آگے لے جا کر قدر و معنویت کی سطح پر پہنچا دیتا ہے، اور یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ کتاب کا محرک کسی نظریاتی مناقشے یا تعصب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ سچائی کی تلاش اور حقیقت کے انکشاف پر مرکوز ہے۔ ڈاکٹر عمیر نے سچائی کے مقصد کو محور قرار دے کر فہم و ادراک کے دروازے کھولنے کی صحیح کی ہے۔ کتاب کے ابواب اور ان کی ترتیب پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ایک جامع تحقیقی مطالعہ ہے، جس میں قادیانیوں کے عقائد، تاریخی پس منظر، فکری انحرافات اور امت مسلمہ کے اجتماعی موقف کو علمی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک بہت مختصر تعارف ان ابواب کا میں چاہوں گا کہ جو یہاں پہ طلبہ موجود ہیں میں ان کے سامنے کروا دوں، کہ اس کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ ختم نبوت کے انکار کے شرعی اور تاریخی پہلو پر مبنی ہے، جس میں مصنف نے مسلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ اسدی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے باب میں قادیانیوں کے عقائد اور نظریات کا تجزیہ کیا گیا ہے، جن میں ان کا مسلمانوں کے بارے میں تکفیری رویہ اور غیر قادیانیوں کے متعلق توہین آمیز تصورات شامل ہیں۔ کتاب کے تیسرے باب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مصنف نے قادیانی لٹریچر میں پائی جانے والی گستاخانہ تحریروں کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اہل بیت اطہار، عقیدہ ختم نبوت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر شخصیات کے بارے میں جو گستاخانہ روایات پائی جاتی ہیں، جو عبارات اس میں دی گئی ہیں، ان کو حوالے کے ساتھ یہاں واضح کیا گیا ہے۔ اور اس باب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو قادیانی سب سے محبت کسی سے نفرت نہیں کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ اپنے بانی کی ان تحریروں کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، جس میں اس نے تمام مذاہب خصوصاً ہندو مت، یہودیت اور عیسائیت کے خلاف انتہائی توہین آمیز اور اشتعال انگیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لٹریچر میں نفرت اور تعصب کا جو مواد پایا جاتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتاب کے چوتھے باب کو دیکھا جائے تو اس میں شیطانی الہامات، ان کی تعویلات اور قرآن و حدیث کے متن میں تحریف کے پہلوؤں پر علمی دلائل دیے گئے ہیں۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف قرآن میں معنوی تحریف کا ارتکاب کیا ہے بلکہ قرآن و حدیث کے متن میں لفظی تحریف کا بھی مرتکب ہوا ہے، جس کی مثالیں حوالوں کے ساتھ قادیانی ماخذ سے اس باب میں فراہم کی گئی ہیں، اور یہاں قادیانی کو بھی دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ سنجیدگی سے اس بات پر غور کریں کہ جو شخص قرآن میں تحریف کا، لفظی تحریف کا مرتکب ہو، ایسا شخص نبی تو کیا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ 5ویں باب میں عدالتی فیصلوں اور فقہی موقف کو جمع کیا ہے، جس میں معتبر عالم اسلامی کی قرارداد،
بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد، مجیب الرحمان بمقابلہ وفاقی حکومت 1984، ظہیر الدین بمقابلہ ریاست پاکستان، مبارک ثانی کیس بمقابلہ ریاست، روز ہل کیس موریشس، اور سپریم اسلامی کونسل گیمبیا کی قراردادوں اور فیصلوں کو اس باب میں مجتمع کیا گیا۔ یہ باب قادیانیت کے قانونی اور فقہی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بحث اور قانونی حوالوں سے یہ امر روز روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے کہ چاہے مسلمان کسی اسلامی ملک میں اکثریت میں ہوں یا غیر مسلم ریاست میں اقلیت کے طور پر رہتے ہوں، انہوں نے ہمیشہ قادیانیوں کو اسلام سے الگ اور ایک علیحدہ جماعت کے طور پر تسلیم کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس قادیانی پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں اور جو ان کے عقائد کو تسلیم نہ کرے اس کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس باب میں ڈاکٹر عمیر نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ جب اس مسئلے کو آزادی، مذہبی آزادی یا انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو ایک بڑی بنیادی غلطی سرزد ہوتی ہے، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ مذہبی آزادی لامحدود اور بے قید ہے، غیر مشروط ہے، جبکہ قانون، اخلاق اور عوامی نظم کے دائرے میں رہنا ضروری ہے، جیسا کہ متعدد عدالتی فیصلے جو اس باب میں دیے گئے ہیں اس سے بات واضح ہوتی ہے۔ لہٰذا قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کے لیے نئی اصطلاحات اختیار کریں اور اسلامی شناخت اور علامات کے استعمال سے باز رہیں، کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی فرد یا گروہ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی مذہب کی شناخت کو غلط طور پر استعمال کرے اور عوام کو گمراہ کرے، یہ بھی مذہب کے خلاف ہے۔ آخری باب احمدیت ایک نظر میں جماعت احمدیہ اور لاہوری احمدیوں کے مابین فرق کو واضح کرتا ہے۔ اس باب میں مولانا عبدالحلیم صدیقی علیہ رحمہ کا قائد اعظم محمد علی جناح کے نام تاریخی مکتوب اور علامہ محمد اقبال کی معروف تصنیف اسلام اینڈ احمدزم کا حوالہ بھی شامل ہے، جو اس موضوع کی فکری بنیادوں کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ کتاب اس مسئلے کی حقیقی نوعیت اور پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ایک ناگزیر ضرورت بن کر سامنے آتی ہے۔ خواتین حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ نسبت صدیقی کا فیضان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف سب سے پہلے جہاد، سب سے پہلی للکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلند کی تھی، اور یہی صدیقی نسبت آج بھی اپنی برکتوں کے ساتھ اہل ایمان کے قلوب میں تازہ ہے۔ انہی کلمات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور بار دیگر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب حسن نعیمی کو مسئلہ ختم نبوت کی اشاعت پر، اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو ان کی کتاب واٹ از احمدزم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔